अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की इस्लामियात है, सबक है हज और उसकी आलमगीरियत। हज के लुग़वी मायने है किसी अहम काम के अंजाम दही का इरादा करना, और इस्लामी शरीयत में हज से मुराद मुकर्ररा दिनों में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करना और उसके मुकर्ररा मनासिक को अदा करना। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। उम्रा के लुग़वी मायने हैं। जवाब है ज़ियारत करना। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सन हिजरी में हज अदा फरमाया? जवाब है 10। नंबर 3, मिना में 9 ज़िलहज्जा की रात गुजारने के बाद मुसलमान जाते हैं। जवाब है अरफात। नंबर 4, बदनी और माली इबादतों पर मुश्तमिल है। जवाब है हज। नंबर 5, हज के दौरान मुसलमान बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। जवाब है तलबिया। दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, हज की फ़र्ज़ियत के बारे में किसी एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखें। सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है। तर्जमा: और अल्लाह के लिए लोगों पर इसके घर का हज करना फ़र्ज़ है जो कोई भी इसकी तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो, यानी उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत हैं। और जिस किसी ने कुफ्र किया तो बेशक अल्लाह जहान वालों से बेनियाज है। सवाल नंबर 2, हज की इस्तिताअत रखते हुए भी हज ना करने वालों के लिए हदीस नबवी में क्या वईद आई है? सबक के दूसरे सफ़े पर ही इसका जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, जिस साहिब इस्तिताअत शख्स को ना कोई ज़ाहिरी ज़रूरत हज से रोक रही हो, ना कोई जालिम बादशाह इसकी राह में हाइल हो, और ना कोई रोकने वाली बीमारी, और फिर भी वो हज किए बगैर मर जाए, तो चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी। सवाल नंबर 3, उम्रे के फ़राइज़ व वाजिबात क्या क्या हैं? सबक के आखिरी सफ़े पर इसका जवाब है। उम्रे के 2 फ़राइज़ हैं जिनके अदा किए बगैर उम्रा नहीं हो सकता। अलिफ, हरम की हदूद से बाहर एहराम बांधना। बे, खाना काबा का तवाफ़ करना। जबकि 2 ही वाजिबात हैं। अलिफ, सफ़ा व मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना यानी सई करना। बे, सई के बाद सर मुंडवाना या बाल तरशवाना। सवाल नंबर 4, हज कैसे अखुवत व भाईचारे का सबक देता है? सबक का तीसरा सफ़ा है, पेज नंबर 43। मनासिक हज की अदायगी के दौरान मुसलमान अखुवत, मसावत, यकजहती और बाहमी इत्तेहाद का अमली मुजाहरा करते हैं। तमाम मुसलमान मुल्कों से आने वाले लोग, खा उनका ताल्लुक किसी रंग, नस्ल या ज़बान से हो, एक जैसा लिबास यानी एहराम पहनते हैं, एक ही वक्त में एक जैसे अमाल करते हैं, और हर तरफ तलबिया की आवाज़ें बुलंद होकर एक रूह परवर समा बांध देती हैं। सवाल नंबर 5, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के मुतल्लिक़ हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें। सबक के आखिरी सफ़े पर इसका जवाब है। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी एक इंतहाई रहमतों और फ़जीलतों भरा अमल है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मेरी वफ़ात के बाद हज किया, फिर मेरी कब्र की ज़ियारत की, गोया इसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। यहाँ तक है 5वें मुख्तसर सवाल का जवाब। दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, हज व उम्रा के मायने व मफ़हूम बयान करते हुए मनासिक हज व उम्रा के बारे में लिखें। सबक के पहले सफ़े पे है मायने व मफ़हूम। हज के लुग़वी मायने है किसी अहम काम की अंजाम दही का कसद करना या इरादा करना। इस्लामी शरीयत में हज से मुराद मुकर्ररा अयाम यानी दिनों में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करना और उसके मुकर्ररा मनासिक अदा करना है। इस्लाम में हज मक्का मुकरमा में मुकर्ररा अयाम में अंजाम दिए जाने वाले मुतय्यन करदा अमाल हैं, जिनको मनासिक हज कहा जाता है। हज के जो दिन होते हैं वो मुकर्रर होते हैं यानी फ़िक्स्ड होते हैं, और उनमें अंजाम दिए जाने वाले अमाल भी मुतय्यन करदा होते हैं, यानी एहराम बांधना, तलबिया पढ़ना, मिना में क़याम करना, कंकरियाँ मारना, बाल मुंडवाना, कुर्बानी करना, ये सब वो अमाल हैं जो हज के दौरान हज के दिनों में किए जाते हैं और इन्हें मनासिक हज कहा जाता है।
جبکہ عمرے کے لغوی معنی زیارت کے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں میقات یا ہل سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرے کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عمرے میں بھی آپ احرام باندھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں اور بال کٹواتے ہیں یا سر منڈواتے ہیں، تو اس لیے عمرے کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا حج۔ سبق کے تیسرے صفحے پر ہے مناسک حج۔ لفظ مناسک منسک کی جمع ہے جس کے معنی ہیں عبادت یا قربانی۔ 8 سے 13 ذوالحجہ کے دوران ہر سال مکہ مکرمہ میں مناسک حج مقررہ مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں۔ مناسک حج میں نیت کرنا، احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت کرنا فرض ہے۔ مینا میں قیام، کنکریاں مارنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، بال منڈوانا یا ترشوانا، قربانی کرنا، مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا اور طواف وداع کرنا بھی مناسک حج ہیں۔ ان تمام مناسک کا اپنے اپنے مقررہ وقت پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں حج مکمل نہیں ہوتا۔ سبق کے آخری صفحے پر ہے مناسک عمرہ۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں جن کے ادا کیے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا۔ الف، حرم کی حدود سے باہر احرام باندھنا۔ ب، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ جبکہ 2 ہی واجبات ہیں۔ الف، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا یعنی سعی کرنا۔ ب، سعی کے بعد سر منڈوانا یا بال ترشوانا۔ سوال نمبر 2، حج کی اہمیت قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں واضح کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے حج کی اہمیت و فضیلت۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کی عبادت مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر بھی ہے۔ حج ہر عاقل و بالغ، تندرست اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، اور یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ حج کے مقام تک پہنچنے کا راستہ بھی پرامن ہو اور اس کے گھر والوں کے پاس اس عرصے کے لیے ضروری وسائل بھی موجود ہوں۔ یعنی حج صاحب استطاعت یعنی اس شخص پر فرض ہے جو اتنی مالیت کی رقم رکھتا ہو کہ وہ آرام سے حج بھی ادا کر لے اور پیچھے اس کے گھر والوں کو بھی کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عبادات اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی بخشش کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار فرشتے ہیں جو دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سن 10 ہجری میں حج ادا فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے وہ دوران حج فسق و فجور سے پاک رہتا ہے۔ فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اور فجور کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرنا، برے کام کرنا۔ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ حج سے واپس لوٹنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، نہ کوئی روکنے والی بیماری، اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ یہاں تک ہے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 3، حج کی عالمگیریت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ سبق کے تیسرے صفحے پر اس کا جواب ہے حج کی عالمگیریت۔ مسلمانوں کے لیے حج ایک ایسا عالمی اور روحانی اجتماع ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کی علامت بھی ہے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران مسلمان اخوت، مساوات، یکجہتی اور باہمی اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ نیز یہ روح پرور عالمی اجتماع اسلام کے رعب، دبدبہ اور قوت کی علامت بھی ہے۔
تمام مسلمان ملکوں سے آنے والے لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی رنگ، نسل یا زبان سے ہو، ایک جیسا لباس یعنی احرام پہنتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک جیسے اعمال کرتے ہیں اور ہر طرف تلبیہ کی آوازیں بلند ہو کر ایک روح پرور سما باندھ دیتی ہیں۔ حج کی عالمگیریت کے درج ذیل پہلو نمایاں ہیں۔ حج کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں میں اخوت و بھائی چارے کا عملی نمونہ سامنے آتا ہے۔ حج میں سادگی کی تربیت ملتی ہے۔ احرام کا لباس شاہ گدھا کی تمیز کو مٹا دیتا ہے، یعنی امیر غریب کا فرق مٹا دیتا ہے۔ حج بدنی اور مالی عبادتوں پر مشتمل ہے۔ حج کے دوران مسلمانوں کو نظم و ضبط کی تربیت ملتی ہے۔ حج کے موقع پر مختلف اسلامی ممالک کے لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس باہمی مشاورت کو امت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اتحاد اور یگانگت کی علامت ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مختلف زبانوں، رنگوں اور نسلوں کے افراد مل جل کر رہتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ حج سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ملت ہیں، نیز ایک مسلم امت کا لازمی حصہ ہیں۔ سوال نمبر 4، اس بات کا جائزہ لیں کہ حج کس طرح مسلمانوں کے لیے روحانی اور معاشرتی لحاظ سے مفید ہے۔ یہاں پہ ہم نے حج کی عالمگیریت کے درج ذیل پہلو پڑھے ہیں، یہی پہلو چوتھے سوال کا جواب ہے۔